رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں نا 3 بندے تھے جو راستے میں جا رہے تھے۔ جنگل تھا، پہاڑی علاقہ تھا، یتماشون، یہ وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اخذہم المطر، کہ اچانک زوردار بارش ہو رہی ہے۔ اب ان کے پاس بچنے کے لیے اور کوئی راستہ تھا نہیں، تو جلدی سے نا انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کہیں کوئی پہاڑ نظر آئے یا کوئی غار نظر آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ فمالوا الی غار فی الجبل، سامنے انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک غار بنا ہوا تھا۔ یہ جلدی سے بھاگے اور اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ادھر یہ ہوا فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، آندھی بھی تیز تھی، بارش بھی تھی، تو اس تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے ایک بڑا بھاری پتھر اوپر سے گرا اور ان کی غار کا جو منہ تھا نا وہ بند ہو گیا، 3 اندر بند ہو گئے۔ اب بڑی کوشش کی انہوں نے، بڑی طاقت لگائی کہ اس کو ہٹایا جائے سامنے سے، لیکن وہ اس کو نہیں ہٹا سکے۔ تو جس وقت وہ اس کو نہیں ہٹا سکے تو انہوں نے کہا کہ انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحۃ، بھائی سوچو زندگی میں تم نے کوئی ایسے اعمال کیے ہوں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر تم نے کوئی کام کیے ہیں، کوئی اعمال کیے ہیں، ان کے بارے میں سوچو، ایسے عمل دیکھو جن اعمال کی وجہ سے تم اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ ہم نے عمل کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ان میں سے فقال احدہم، ایک آدمی نے کہا اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ میرے والدین تھے، بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے۔ ایک بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کھاتے پیتے موٹے تازے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے، ضعیف اور کمزور تھے۔ ولی صبیۃ صغار، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اے اللہ یہ دعا مانگ رہا ہے جی۔ کنت ارعی علیہم، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا۔ فاذا رحت علیہم، جب شام کو بکریاں چرا کے واپس آتا نا تو سب سے پہلے حلبت، میں دودھ ان بکریوں کا نکالتا، اور بکریوں کا دودھ نکال کے بدأت بوالدی اسقیہما قبل والدی، اپنے چھوٹے بچوں سے پہلے میں وہ دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچے ہیں بعد میں پی لیں گے، اپنے والدین کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ وَإِنَّهُ قَدْ نَأَىٰ بِي الشَّجَرُ، ایک دن ایسے ہوا کہ میں درختوں کی تلاش میں، پتوں کی تلاش میں، سبزے کی تلاش میں، چراگاہ کی تلاش میں دور نکل گیا، تو آتے آتے لیٹ ہو گیا۔ فما اتیت حتی امسیت، شام کے بعد میں واپس آیا، فوجدتہما قد ناما، میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے تھے، ان دونوں کو نیند آ گئی ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، حلب تو جلدی سے میں نے دودھ نکالا، کما کنت احلب، جیسے میں دودھ نکالتا تھا بکریوں کا، فجئت بالحلاب، دودھ کا پیالہ لے کے نا میں آیا، فقمت عند رؤوسہما، جہاں میرے والدین سو رہے تھے میں ان کے سر کی جانب آ کے کھڑا ہو گیا جی۔ اکرہ ان اوقظہما، ایک تو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو میں ابھی سوئے ہیں میں ان کو اٹھا دوں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ اٹھا دیں، خاص طور پر بزرگ حضرات، ایک دفعہ آنکھ کھول گئی کہ پھر ساری رات ہی کو نہیں آتی تھی، ایسے ہی کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں ان کو بیدار نہیں کروں گا، پیالہ لے کے کھڑا رہ گیا۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے والدین سوئے ہوئے تھے، اب چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے، میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ صرف آج ہی کا تو دن ہے نا، اپنے بچوں کو دودھ پہلے پلا دوں، جب والدین اٹھیں گے ان کو پلا دوں گا، میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَدَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے پاؤں کو چمٹ چمٹ کے میرے بچے چیخ و پکار کر رہے تھے، رو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں کو آ کے چمٹ جاتے تھے، میرے سامنے گڑ گڑا رہے تھے کہ بابا ہمیں پانی، ہمیں دودھ دے دیجئے۔ فلم
یا دلدال کا دأبی و دأبہم حتی طلع الفجر، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے میرے بچے جتنا مرضی ہے چیختے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، پوری رات گزر گئی حتیٰ کہ فجر ہو گئی، پوری رات وہ اللہ کا بندہ اپنے والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا جی۔ میں نے چونکہ کہا ہے کہ میں سبق خود نہیں دوں گا، خود حاصل کریں جی۔ آج ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ والدین کے لیے اگر 1 گھنٹہ بھی ہمیں کہیں جانا پڑ جائے جی، کوئی کام بتایا ہے 10 منٹ اس سے لیٹ ہو گئے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ساری رات اپنے والدین کے سر کی جانب پیالہ دودھ کا لے کے کھڑا رہا، ہلا نہیں ہے وہاں سے، یہ بھی نہیں کہ جا کے سو جاؤں کہ جب اٹھیں گے تو اٹھا لیں گے کہ دودھ پلا دیں، نہیں، سامنے لے کے کھڑا رہا جی۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے آخر میں کہا اللہم فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، فَأَخْرِجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے تاکہ ہم یہاں سے نکل کے آسمان کو دیکھ سکیں، یعنی یہاں سے نکل جائیں۔ فرماتے ہیں فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ، جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ نے ان کے سامنے آیا ہوا پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا، سامنے سے پتھر ہٹ گیا اور قدرتی طور پر ہٹ گیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا جی، سامنے سے پتھر ہٹ گیا، ان کو آسمان تھوڑا بہت نظر آنے لگا، لیکن نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں سکتے، جگہ تھوڑی ہے جی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے دعا مانگی، قال الثانی، دوسرے نے کہا اللہم انہ کانت لی بنت ام، اے اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی میری بیٹی تھی، احبھا کا اشد ما یحب الرجال النساء، میں اسے اتنی محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہی ہیں، میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، فطلبت الیہا نفسہا، میں نے اس سے اس کی ذات کو مانگا، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا، فابت، اس نے انکار کر دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا وہ حالات اس کے ایسے خراب ہو گئے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اس کے آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، حتیٰ کہ پھر اس نے مجھ سے مطالبہ کیا حتیٰ آتیہا بمئت دینار، کہ اگر میں اس کو 100 سونے کے سکے دے دوں نا وہ میری بات کو مان لے گی۔ تو کہتا ہے فسعیت، اے اللہ میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، سونے کے 100 سکے میں نے تیار کیے، حتیٰ جمعت 100 دینار، جب سونے کے 100 سکے آ گئے نا میرے پاس تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کے بتایا کہ یہ میں نے تیار کر لیا ہے، وہ بھی تیار ہو گئی اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ فلما قعدت بین رجلیہا، جب تنہائی کے اندر میں اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر، حرام کام نہ کر، نہیں تو قیامت والے دن تجھے اور مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تنہائی تھی، اس کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگی کہ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، خدا کے لیے اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتمہ، غلط کام نہ کر۔ کہتا ہے کہ فقمت عنہا، اے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہم فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، اے اللہ اگر میں نے تیری ذات کے لیے کام کیا تھا تو آپ میرے لیے اس میں سے راستہ بنا دیجیے۔ چنانچہ تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا جی، لیکن پھر بھی نکلنا چاہتے ہیں، ابھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرا بندہ بولا اور اس نے کہا اللہم انی کنت استاجرت اجیرا بفرق ارز، اے اللہ میں نے ایک مزدور آدمی رکھا تھا، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ میری مزدوری کریں، میں آپ کو اتنے چاول دوں گا جی، طے ہو گیا اتنے چاول آپ کو میں دوں گا، آپ اتنا میرا کام کریں گے۔ فلما قضا عملہ، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہنے لگا آتنی حقی، بھائی میرا حق دے مجھے، جو چاول طے کیے تھے چاول دے مجھے۔ تو فارضت لہ حقہ، میں نے اس کو اس کا حق دے دیا۔ جب اس نے چاول دیکھے نا وہ اس کو تھوڑے نظر آئے، جو طے ہوئے تھے میں نے اس کو دیے لیکن تھوڑے نظر آئے جی، جب وہ تھوڑے تھے فترکہ، اس نے چاول چھوڑ دیے، براغب عنہ، اور چھوڑ کے نکل گیا جی، میں نہیں لیتا یہ والے چاول جی۔ فلم ازل اذرعہ، اے اللہ اس کے جو چاول تھے نا میں نے اس کے ساتھ کھیتی کرنی شروع کر دی، اس کو میں نے اس کے لیے مزدور رکھا، مزدور رکھنے کے بعد اس کی کھیتی کی، اتنے میں نے اس کی محنت کی، اتنی محنت کی، حتیٰ جمعت منہ بکرن، حتیٰ کہ میں نے اس میں سے بہت ساری گائیں خرید لیں جی، بہت ساری بکریاں اس میں سے خرید لیں جی، وراعیہا، اور میں نے ان کے لیے ایک چرواہا رکھ لیا، غلام جو اس کی بکریوں کو اور گایوں کو چرایا کرتا تھا۔
کافی عرصہ جب گزر گیا، وہ کئی سال گزر گئے جی، کئی سال کے بعد وہ واپس پلٹا جی، فقال کہنے لگا اتق اللہ ولا تظلمنی، اللہ سے ڈر، میرا حق مجھے واپس کر، میرے اوپر ظلم نہ کر، میں نے تیری مزدوری کی تھی، میرا جو حق بنتا ہے مجھے میرا حق دیجئے۔ فقلت، تو میں نے اس کو کہا اذهب الى ذلك البقر، جا، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں اور گائیں پھر رہی ہیں نا، اور ان کو یہ جو چرانے والا پھر رہا ہے، یہ سارا کا سارا لے جا، یہ ساری کی ساری تیری چیزیں ہیں، یہ لے جا، تیری ہیں۔ اس نے کہا کہ اتق اللہ ولا تہزأ بی ولا تہزأ بی، اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں تو اسے اپنا حق مانگتا ہوں تو مذاق کرتا ہے، تھوڑے سے چاول ہی تو تھے جو آپ نے مجھے دینے تھے، اب کہتا ہے یہ ساری گائیں ہو گئیں، بکریاں ہو گئیں، یہ چرانے والا ہو گیا، یہ ساری چیزیں تیری ہیں، میری کہاں سے آ گئی، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ فقلت، تو اس نے کہا لا احزأ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، خذ ذلک البقر ورائیہ، یہ گائیں بھی لے جا اور اس کا چرواہا بھی لے جا، یہ میں نے تیرے اس چاولوں کو محنت مزدوری کے اندر لگایا تھا، تجارت میں لگایا تھا، ان سے اتنی ساری چیزیں بن گئی ہیں۔ فأخذہ، اس نے اس کو لے لیا، فانطلق بها، اور وہ ساری چیزیں لے کے چلا گیا۔ اے اللہ ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ تیری ذات کے لیے میں نے کیا ہے نا، فافرج ما باقیہ، جو پتھر تھوڑا سا اور سامنے بچا ہوا ہے نا اس کو ہٹا دے۔ چنانچہ اب تیسرے آدمی کی آخری دعا تھی، ففرج اللہ عنہم، اللہ نے ان کا وہ پتھر ہٹایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں بیر نکل کے اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اس کے اندر تین سبق حاصل ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرنا، حرام کام نہ کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو کسی کی مزدوری ہے اس کی مزدوری پوری پوری ادا کرنا، کسی کا حق نہ کھانا۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، یہ تو سکول کے پہلی دوسری تیسری پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں جی، یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی یہ حکایت اور قصہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو پتہ کیا بتانا چاہتا تھا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا صحت کی حالت میں نیک اعمال کیجئے، جب کوئی دنیا کے اندر مشکل پیدا ہوگی ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ مشکلیں حل فرما دے گا۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نیک اعمال کیجئے اور اللہ کے سامنے بتائیے یا اللہ میں نیک اعمال کرتا تھا، پھنس کیا ہوں، یا اللہ تجھے واسطہ تیری ذات کا، یہ نیک اعمال میں کرتا تھا، تو جانتا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا تھا۔ یقین کریں خدا کی قسم ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، حضور کی کلمات، زبان سے نکلنے والے کلمات غلط نہیں ہو سکتے، یہ اپنے اسلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ بھی نیک اعمال کرتا ہے جب اس کے اوپر دنیا میں مشکل پیدا ہوتی ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، اللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اس انسان کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔